بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی بھی اسم کا ذکر جب کیا جاتا ہے، وظیفہ کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک خاص راز ہے۔ اس راز کو اگر بندہ پا لے تو اسم کی جو خاصیت ہے، جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم وظیفہ کرتے ہوئے ایک رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اسی اسم کو توجہ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی اسم جلالہ اللہ کا اسم، اس کا ذکر کرنا چاہے تو اس کے اندر خاص راز یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حروف کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر 4 حرف ہیں، اور اگر اس کے عدد کو دیکھا جائے تو اس کے 66 عدد ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد کو اس کے اعداد کی تعداد میں جمع کیا جائے، یعنی 66 اس کے عدد ہیں اور 4 اس کے حرف ہیں، 66 اور 4 70 ہوتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر صحیح توجہ کے ساتھ، صحیح ارتقاط کے ساتھ اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر کے اس کا اگر ورد کیا جائے تو تمام ضروریات، تمام حاجات، تمام بندشیں اور رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس اسم کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو غربت و افلاس کا مارا ہوا ہو، اس کو کہیں سے بھی کوئی روزگار نہ ملتا ہو، کوئی اس کو کام پہ نہ رکھتا ہو، کوئی اس کی راہ سجائی نہ دیتی ہو، تو 3 دن مسلسل اس اسم کو تہجد سے پہلے اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ تازہ غسل کرے یا وضو کرے، تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے، جتنی اس کی توفیق ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر بندہ یہ بجائے اس کی اول آخر درود پاک پڑھا جائے یا نہ پڑھ جائے، بھائی جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اول بھی درود پاک اور آخر بھی درود پاک پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو، اس بات کو، اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا، پہلے پڑھا جائے تو اس کو بھی قبول کر لے، اس کے آخر میں پڑھا جائے اس کو بھی قبول کر لے، اور درمیان والی چیز کو چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اول اور آخر درود پاک پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ بندہ اگر اس اسم کو 70 بار فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس اسم کی برکت سے تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نشست جو مقرر کرے اسی پہ بیٹھے، 2 زانوں بیٹھے تو 2 زانوں ہی، جس طرح پہلے دن بیٹھا تھا 2 زانوں، اسی طرح 3 دن تک 2 زانوں ہی بیٹھے۔ جو پوزیشن اس نے پہلے دن اختیار کی، جو ٹائم اس نے پہلے دن قائم کیا، اسی طرح ہم وقت اور جگہ کا خیال نہیں رکھتے۔ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی عمل کرنا ہو تو تازہ غسل یا وضو کر کے سفید کپڑے پہن کر
سفید کپڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ خوشبو لگا لے، اور خوشبو حسن کان کے پاس، کن پٹیوں پہ یا ناف پہ، ناف کا جو دائرہ ہے نا اس پہ لگا لے، اور اس پہ جب لگائے گا تو اس کے ہر عضو سے، اعضاء میں سے جتنے بھی اس کے عضو ہیں، خوشبو نکلے گی، مہکے گی، اور ایک خاص قسم کی خوشبو کا بندہ جب اہتمام کرتا جو اسے پسند ہو تو اس کے اوپر پھر ہر چیز توجہ کرتی ہے۔ یہ کلام ہے، موکلات ہیں اس کی، تو اس لیے خوشبو کا اہتمام لازمی کریں، جگہ اور وقت کا خاص خیال رکھیں، توجہ اور نیت خالص کر کے آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور مردان غیب کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بات مانگے گا اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ اسے پوری کر دے گا۔ اور ایک اسم کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، اور اسم جو اللہ کا ہے مستجمع لجمیع ذات ہی و صفات ہی، اس کے اندر ذات بھی اور صفات بھی دونوں شامل ہیں، اور اس کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ وضو یا غسل تازہ کر کے سفید کپڑے پہن کے وقت مقررہ پہ بیٹھ جائیں آپ، جو وقت آپ نے پہلے دن مقرر کیا ہے دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی وہی وقت ہو، جس پوزیشن میں آپ پہلے دن بیٹھے ہیں اسی پوزیشن میں بیٹھیں، دوزانوں بیٹھیں، دوزانوں چوکڑی مار کے بیٹھیں، چوکڑی مار کے آلتی بالتی مار کے بیٹھیں، جس طرح آپ اپنے آپ کو بالکل آسان ایزی فیل کرتے ہیں اس طرح بیٹھیں، توجہ کے ساتھ خوشبو لگائیں، اگر کہیں سے میسر نہ تو اگربتی سلگا دیں، تنہائی ہو، کمرے میں اور کوئی نہ ہو، تو اس طرح آپ 70 مرتبہ 3 دن تک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اگر اس کو 100 بار یا پورے دن میں 1000 بار پڑھیں، بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور اسی اسم کو اگر روزانہ کی تعداد 3125 بار لکھ لیں، 1.25 لاکھ دفعہ اس کو لکھ لیں 40 دن میں، پھر بادشاہی چاہیے، وزارت چاہیے، امارت چاہیے، دنیا کی ہر چیز، لیکن اخلاص، نیت دوسروں کو دبوچنے کے لیے نہیں، دوسروں کے کام میں روڑے اٹکانے کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی خاص خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سب کو پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔